السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گرلز کالج میں سرکاری تفتیش آئی اور کالج کے سارے کلاسز میں گھوم گھوم کر لڑکیوں کے بیگ کی تلاشی کرنے لگی۔ ایک ایک لڑکی کے بیگ کی تفتیش کی گئی، کسی بھی پرس میں کاپیاں اور لازمی اوراق کے علاوہ کوئی ممنوع شے پائی نہیں گئی۔ البتہ ایک آخری کلاس باقی رہ گیا تھا اور یہی وجہ حادثہ تھا۔ حادثہ کیا تھا اور کیا پیش آیا؟ تفتیشی کمیٹی ہال میں داخل ہوئی اور ساری لڑکیوں سے گزارش کی کہ تفتیش کے لیے اپنا اپنا پرس کھول کر سامنے رکھیں۔ ہال کے ایک کنارے پر ایک طالبہ بیٹھی تھی، اس کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ وہ تفتیشی کمیٹی پر دزدیدہ نگاہ ڈال رہی تھی اور شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے پرس پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تفتیش شروع ہو چکی ہے، اس کی باری آنے ہی والی ہے۔ لڑکی کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ چند منٹوں میں لڑکی کے پرس کے پاس تفتیشی کمیٹی پہنچ چکی ہے۔ لڑکی نے پرس کو زور سے پکڑا۔ خاموش زبان سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اسے ہرگز نہیں کھول سکتے، اسے کہا جا رہا ہے پرس کھولو۔ تفتیش کی طرف دیکھ رہی ہے اور زبان بند ہے، پرس کو سینے سے چپکائی ہوئی ہے۔ تفتیش نے پھر کہا پرس ہمارے حوالے کرو۔ لڑکی زور سے چلا کر بولتی ہے نہیں، میں نہیں دے سکتی۔ پوری تفتیشی کمیٹی نے اس لڑکی کے پاس جمع ہو گئی۔ سخت بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ ہال کی ساری طالبات پریشان ہیں، آخر راز کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ بالآخر لڑکی سے اس کا پرس چھین لیا گیا۔ ساری لڑکیاں خاموش، لیکچر بند، ہر طرف سناٹا چھا چکا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، پرس میں کیا چیز ہے؟ تفتیشی کمیٹی طالبہ کا پرس لیے کالج کے آفس میں گئی۔ طالبہ آفس میں آئی، ادھر اس کی آنکھوں سے آنسو کی بارش ہو رہی تھی۔ سب کی طرف غصے سے دیکھ رہی تھی کہ بھرے مجمع کے سامنے اسے رسوا کیا گیا تھا۔ اسے بٹھایا گیا۔ کالج کے ڈائریکٹر نے اپنے سامنے پرس کھلوایا۔ طالبہ نے پرس کھولا۔ یا اللہ، کیا تھا پرس میں؟ آپ کیا گمان کر سکتے ہیں؟ پرس میں کوئی ممنوع شے نہ تھی، نہ فاحش تصویریں تھیں۔ اللہ، ایسی کوئی چیز نہ تھی۔ اس میں روٹی کے چند ٹکڑے تھے اور استعمال شدہ سینڈوچ کے باقی حصے تھے، بس یہی تھے اور کچھ نہیں۔ جب اس سلسلے میں اس سے بات کی گئی تو اس نے کہا ساری طالبات جب ناشتہ کر لیتی ہیں تو ٹوٹے پھوٹے روٹی کے ٹکڑے جمع کر لیتی ہوں، جس میں سے کچھ کھاتی ہوں اور کچھ اپنے اہل خانہ کے لیے لے کر جاتی ہوں۔ جی ہاں، اپنی اماں اور بہنوں کے لیے، تاکہ انہیں دوپہر اور رات کا کھانا میسر ہو سکے۔ ہم تنگ دست ہیں، ہماری کوئی کفالت کرنے والا نہیں، ہماری کوئی خبر بھی نہیں لیتا، اور پرس کھولنے سے انکار کرنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ مبادا میری کلاس کی سہیلیاں میری حالت کو جان جائیں اور مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ میری طرف سے بے ادبی ہوئی ہے تو اس کے لیے میں آپ سب سے معافی کی خواستگار ہوں۔ یہ دلدوز منظر کیا تھا کہ سب کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اللہ پاک ہر شخص کو ایسی مجبوری سے بچائے اور ایسے برے دن کسی کو نہ دیکھنے پڑیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ منظر ان مختلف المناک مناظر میں سے ایک ہے جو ممکن ہے ہمارے پڑوس میں ہو اور ہم اسے نہ جانتے ہوں، یا بسا اوقات ایسے لوگوں سے نظریں اوجھل کیے ہوئے ہوں۔ اللہ حافظ۔